الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلکہ واصحابکہ یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ کی حمد و صلاۃ درود حضور پر نور شاف یوم النشور دستگیر جہاں غمد و سار زمان سید سربراہ حمیب کساں ختم الرسل مولائے کل احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں عقیدتوں محبتوں چاہتوں کا خراج عقیدت پیش کرنے کے بعد آج ہم قرآن سورہ یوسف نمبر 94 کے اندر فرماتا ہے وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ۔ اور جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے یوسف علیہ السلام کے والد یعنی باپ نے کہا اگر تم میری بات کو تسلیم کرو اور یہ نہ سمجھو کہ تمہارا والد کم سمجھی کی بات کر رہا ہے تو میں ایک بات کرنے لگا ہوں کہ میں یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، اور بیٹوں نے کہا اللہ کی قسم آپ اپنی پرانی سی محبت میں پھر گرفتار ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ جب نئے نئے یوسف علیہ السلام گھر سے رخصت ہوئے تھے تو یعقوب علیہ السلام کہا کرتے تھے مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، یوسف کہا کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام قمیض دی جو تعویذ میں سلائی کی ہوئی تھی، قمیض لے کر مصر سے بھائی یہودا روانہ ہوئے اور کہاں کنعان کی سرزمین، آج کنعان کی جگہ پر اسرائیل اور اردن کا علاقہ آباد ہے۔ وہ مصر کی سرزمین سے کنعان کا فاصلہ 250 میل کا ہے، کم و بیش 400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور پیدل اگر سفر کیا جائے تو بعض راویوں نے 8 راتیں بعد 10 راتوں کا پیدل فاصلہ پیمائش کیا ہے۔ فرمایا مصر کی سرزمین سے روانہ ہوتا ہے یہودا یوسف کی قمیض لے کر۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں اللہ جب کسی بندے سے پیار کرتا ہے یحبہم ویحبونہ، بندہ مالک سے پیار کرتا ہے، مالک اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، پھر ہاتھ بندے کے ہوتے ہیں، طاقت رب کی ہوتی ہے، کان انسان کے ہوتے ہیں، سماعت اللہ کی عطا کرتا ہوتی ہے، زبان بندے کی ہوتی ہے، قوت گویائی مالک کی عطا کی ہوتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام نے 3 میل کے فاصلے پر چونٹی کی آواز سن لی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے 400 کلومیٹر کے فاصلے سے اپنے بیٹے حضرت یوسف کی قمیض کی خوشبو محسوس کر لی تھی۔ آصف بن برخیہ نے کئی ہزار کلومیٹر کے فاصلے پر پلک جھپکنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آپ بلقیس کا تخت لے کے پہنچ گئے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینہ کی سرزمین پہ کھڑے تھے، نہاوت کے مقام پر لشکر جنگ کر رہا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی 100 میل کے فاصلے پر مدینہ کی سرزمین پہ کھڑے ہو کر عمر فاروق نے لشکر کو دیکھ کر معائنہ کرتے ہوئے آپ نے اعلان کیا تھا یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ جبل کی اور میں ہو جاؤ، پہاڑ کی اور میں ہو جاؤ، دشمن پیچھے سے حملہ کر رہا ہے۔ نوجوانوں اور بزرگوں، ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان، ہمارا سوچ، ہمارا توکل، ہمارا عقیدہ، ہمارا مسلک اہل سنت و جماعت کا یہ ہے، ہم اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ جب کسی بندے سے پیار کرتا ہے تو پھر اللہ پلک جھپکنے سے بھی تیز رفتار میں اپنے بندے سے سودا کر لیتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، واعظ و نصیحت کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی کوئی نہیں، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہا بچوں میری بات سنو، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ بچوں نے کہا ابو پرانی باتیں کر رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر پھر جب خوشخبری سنانے والا آیا اور اس نے وہ قمیض حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالی
فرمایا فرتد بصیرا، یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے فوراً آنکھوں کا نور عطا فرما دیا۔ قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، یعقوب علیہ السلام نے کہا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ بے شک مجھ کو اللہ کی طرف سے ان چیزوں کا علم دیا جاتا ہے جن کا علم تمہیں نہیں ہوتا۔ فرماتے جو قمیض لے کے پہنچا تھا نا یہودا، پیچھے سے 10-11 بھائی بنیامین سمیت پورا لشکر پیچھے سے کھڑا آ رہا تھا، کیونکہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا جاؤ اور جا کر غلہ بھی لے جاؤ، قبیلے کے لیے لنگر پاک بھی لے جاؤ، اور میرا پیغام بھی لے جاؤ، قمیض بھی لے جاؤ، اور جا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو میرا سلام دینا، اور پورا خاندان بنی اسرائیل کا لے کر روانہ ہو جاؤ۔ راوی فرماتے جب یہ خاندان قبیلہ کنعان کی سرزمین سے روانہ ہوا، کم و بیش 72 افراد تھے پورے قبیلے کے، 72 افراد تھے۔ فرمایا باقی بھائی بھی پہنچ گئے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے لگتا ہے تم نے پھر وہ قمیض تو لائی ہے، یوسف نہیں لایا، جیسے پہلے تم نے قمیض لائی تھی خون لگے ہوئے تھے تو پھر بھی یوسف نہیں آیا تھا۔ فرمایا میں پشیماں ہوں میرا یوسف علیہ السلام نہیں آیا۔ قرآن کہتا ہے قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، بیٹوں نے کہا ہمارے بابا ہم اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں، بے شک ہم گناہگار ہیں۔ قال سوف استغفر لکم ربی، میں ان قریب، بابا نے کہا میں ان قریب اپنے رب سے تمہاری بخشش کے لیے دعا کروں گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ پاک بخشنے والا مہربان ہے۔ راوی فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب توبہ اور استغفار کی دعا کی کہ بھائی مل گیا ہے، عزیز مصر ہے، سرزمین مصر کی سلطنت کا بادشاہ ہے، اس نے ہمیں غلہ دیا ہے، یہ بنیامین نے آ کے اپنے بابا کو ساری بات بتائی تھی، اب کا بابا میں معاف کر دو۔ راوی فرماتے ہیں یعقوب علیہ السلام نے معاف کرنے میں تاخیر کیوں کی؟ رسول خدا سرور حرد و سرا قائد المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزمین مدینہ پہ بیٹھ کر اس کی حکمت بیان کی ہے، جس کو اکرمہ نے، عطا نے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس حدیث کی اس بات کی وجہ بیان کی ہے۔ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا جاؤ تمہارے لیے دعا کروں گا یہاں تک کہ جمعہ کی رات آ جائے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا ہے۔ یہ لاجک، یہ فلسفہ، یہ پنہائیاں، یہ دوریاں، یہ پردے پڑی ہوئی باتیں محبوب نے امت کے لیے بیان فرما دی ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بیٹو جاؤ تمہارے لیے دعا کروں گا۔ ایک روایت میں فرمایا 20 سال گزر گئے، ایک روایت میں فرمایا جاؤ تمہارے لیے دعا کروں گا یہاں تک کہ جمعہ کا دن آ جائے۔ حضرت ابن عباس راوی ہیں، فرماتے ہیں ہم محبوب کی مجلس میں بیٹھے تھے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مولا کائنات آئے، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے کہ یا رسول اللہ ایک بات کرنے آیا ہوں، توجہ میرے طرف رکھیے گا، یہ واقعہ بڑا دل ربا ہے۔ وہ حفاظ، وہ لوگ جن کے حافظے کمزور ہو گئے، وہ وکیل، وہ ڈاکٹر، وہ لائر، وہ انجینئر، وہ علماء، وہ مفتی، وہ مفسر، مفکر، وہ ادیب، وہ ادب کی تحریریں لکھنے والے، سب کے لیے پیغام ہے۔ جو کہتا ہے میرا حافظہ کمزور ہو گیا، میرا ذہن کمزور ہو گیا، میں بوڑھا ہو گیا، اب میں بات بھول جاتا ہوں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یوسف کی لاجک اور فلسفہ بیان کرتے ہوئے مدینہ کی سرزمین پہ بیٹھ کے ایک فلسفہ ارشاد فرمایا۔ کہا محبوب کی مجلس لگی، مولا علی آئے کہ یا رسول اللہ ایک بات کرنے آیا ہوں۔ محبوب نے فرمایا علی بولو۔ یا رسول اللہ قرآن یاد کرتا ہوں، سینے سے قرآن نکل جاتا ہے، حدیث یاد کرتا ہوں، حدیث بھول جاتی ہے۔ صحیح ترمذی شریف رقم الحدیث 3570، راوی عبداللہ بن عباس فرماتے مولا کائنات نے اتنی گفتگو کی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے توجہ کی کہ علی تجھے وہ کلمات نہ یاد کروا دوں، قرآن پڑھو تو سینے میں محفوظ ہو جائے، حدیث پڑھو تو دل میں اتر جائے۔ کہ یا رسول اللہ میرے مائی باپو قربان سرکار کیوں نہیں؟ فرمایا اے ابو الحسن سنو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جمعرات کی رات آئے، رات کی آخری تہائی حصے میں قیام کرو، اگر ایسا بھی نہ کرو تو رات کے درمیانی حصے میں قیام کرو، اگر درمیانی حصے میں بھی نہ اٹھ سکو تو رات کے اول وقت میں ہی قیام کر لو،
اول وقت کون سا ہے؟ عشاء کی نماز کے بعد کا۔ اور ایک کام کرو، 4 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہیں۔ پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورہ یاسین پڑھنی ہے، دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورہ حامیم دخان پڑھنی ہے، تیسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورہ الف لام میم سجدہ پڑھنی ہے، چوتھی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الملک تبارک الذی پڑھنی ہے۔ فرمایا جب یہ چاروں سورتیں پڑھ لو، 4 رکعتیں مکمل ہو جاؤ، فرمایا پھر سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو۔ ارے نوجوانوں، اللہ سے مانگنے کا بھی ایک ڈھنگ ہے، اللہ سے مانگنے کا بھی ایک سلیقہ ہے، اللہ کو منانے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ وہ کائنات کا بادشاہ ہے، مالک و مختار ہے، اس کی حمد و ثنا بیان کرو۔ محبوب نے فرمایا پھر میں محمد پہ درود پڑھو، سارے نبیوں پہ درود و سلام پڑھو، اور فرمایا پھر اللہ کے اجلال، اس کے اکرام، اس کی شان، اس کے کمالات اور اللہ کی شان و عظمت کے کبریا کے مطابق اس جل جلالہ کی حمد و ثنا بیان کرو، اور فرمایا پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو۔ حفظ کرنے والا اپنی زبان سے لفظ دہراتا جائے گا، فرمایا اس عمل کی برکت سے خدا کا قرآن اس کے سینے میں اترتا جائے گا، فرمایا وہ حدیث کے الفاظ پڑھے گا، وہ حدیث اس کے سینے میں اترتی جائے گی۔ کہا ہے ابو الحسن یہ عمل 3 جمعرات کی رات، 5 جمعرات کی رات، 7 جمعرات کی رات دہراؤ۔ فرمایا اللہ کی عزت کی قسم علی فرماتے ہیں میں نے 3 راتوں، 5 راتوں، 7 راتوں یہ عمل کرتا رہا۔ ابن عباس فرماتے ہیں صحابہ کی مجلس لگی تھی، علی آ گئے، کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ پر قربان، مولا علی المرتضی شیر خدا جن کے لیے مصطفیٰ کا فرمان ہے آنا مدینۃ العلم وعلی بابھا، جن کے لیے مصطفیٰ کا فرمان ہے آنا دار الحکمت وعلی بابھا۔ ارے لوگوں آج اگر چاہتے ہو تمہارا حافظہ مضبوط ہو جائے، علی کا بتائے ہو وظیفے پہ عمل کر لو۔ مولا کائنات فرماتے ہیں یا رسول اللہ، مجلس میں آگے کہا یا رسول اللہ اللہ کی عزت و جلال کی قسم اب میں 40 آیات بھی رات کو پڑھو، رب کعبہ کی قسم میرے دل میں اتر جاتے گئے۔ حضور سن رہے تھے، حضور مسکرائے، ابن عباس راوی ہیں، حضور نے مسکرا کے کہا اللہ کی عزت اور جلال کی قسم ہے اے ابو الحسن تم نے جو کہا صدقتا، سچ کہا، اللہ کا رسول تمہاری بات پہ یقین رکھتا ہے۔ کہا یعقوب علیہ السلام نے کہا بیٹو جاؤ استغفار کرتا ہوں جمعے کی رات تک۔ فرمایا جمعے کی رات کا فلسفہ بیان کر دیا۔ اللہ کی بارگاہ اقدس میں قبولیت ہوتی ہے، دعا بندہ کرتا ہے آمین، اللہ کے فرشتے کر رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ مؤخر کیا، اور پھر آگے خدا کا قرآن کہہ رہا ہے فلما دخلوا علی یوسف آوى الیہ ابویہ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین۔ فرمایا بے شک اللہ رحم کرنے والا ہے۔ فرمایا جب وہ سب یوسف کے پاس پہنچے، اس کے ماں باپ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے۔ اب راوی فرماتے بنیامین کے ولادت کے وقت تو ماں کا انتقال ہو گیا تھا، راوی فرماتے خالہ کو ماں کا درجہ دیا ہے۔ فرمایا جب یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام ان کی خالہ فرمایا یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو فرمایا وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے تخت پہ بٹھایا اور جگہ دی، اور فرمایا بے شک آپ سب امن کے ساتھ مصر میں داخل ہو گئے ہیں۔ راوی فرماتے حضرت یوسف علیہ السلام آپ نے اپنے والد کو پیغام نامہ بھجوایا، ادھر والد 72 افراد کے ساتھ مصر کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ راوی فرماتے یہ پہلی ہجرت تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی۔ فرمایا جب دوسری بار ہجرت ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ساتھ ہجرت کی، تو کہا بنی اسرائیل کی تعداد کم و بیش 6 لاکھ تھی۔ حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام فرمایا تیاری ہو گئی، سامان تیار کیا، کجابے سامان سواریوں پر لادے گئے۔ فرمایا سارے کے سارے بھائی بڑے خوش، بنیامین بڑا خوش، یہودا سارے بھائی بڑے خوش۔ فرمایا ان کی بیویاں بچے 6 7 بچے سب کے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، لیکن باپ کی محبت کا انداز ہی وکھرا ہے۔ یارو اور دوستو
اتنے سالوں کے بعد جب باپ اپنے بیٹے سے ملاقات کرتا ہے تو باپ کی محبت کے افسانوں کا عالم کیا ہوگا۔ راوی فرماتے تاریخ نے برق پلٹے ہیں، انداز ہی بدل دیا ہے۔ کہا تم بیٹے اور باپ کی محبت کی بات کرتے ہو، آؤ تمہیں یعقوب اور یوسف کی محبت کا انداز بتاتا ہوں۔ فرمایا جب وہ سب کنعان کی سرزمین سے روانہ ہوئے، میں یعقوب علیہ السلام کو ایک سواری پہ بٹھایا گیا اور یعقوب علیہ السلام سواری پہ بیٹھ کے اب روانہ ہو رہے ہیں۔ 7-8 راتوں کا فاصلہ ہے۔ یعقوب علیہ السلام بار بار پوچھیں بچوں کتنا سفر رہ گیا ہے؟ کبھی یہودا بولتا، کبھی کوئی بولتا، کبھی بنیامین بولتے، ابو تھوڑا ٹائم رہ گیا، تھوڑا وقت رہ گیا ابو، ابھی یوسف سے ملاقات ہوگی۔ فرمایا جب یعقوب اپنے بیٹوں کے ساتھ روانہ ہو رہے تھے، ایک وقت آیا، فرمایا ایجپٹ مصر کی سرزمین کی سلطنت کے وہ باؤنڈری شروع ہونے لگی۔ عزیز مصر نے حکم دیا تھا ایک قاصد کو، کہا جب میرا بابا کنعان کی سرزمین سے مصر کی طرف پہنچ جائے، بارڈر کی سرزمین پہ آ جائے، مجھے پیغام دے دینا۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کئی لاکھ فوج کا لشکر لے کر اپنے بابا کے استقبال کے لیے مصر کی سرزمین سے باہر آ رہے ہیں، ادھر یعقوب علیہ السلام کنعان کی سرزمین سے اپنے بچے اپنے گھر کے 72 افراد کے ساتھ آ رہے ہیں۔ فرمایا جب مصر کی سلطنت پہ پہنچے اور وہ جو قاصد تھے دوڑ کے پہنچے، کہا اپنے بابا کو ایک اونٹھی پہ بٹھا دو، اور بلند جگہ کے اوپر اونٹھی کو کھڑا کیا گیا تاکہ جب یوسف علیہ السلام اس مصر کی سلطنت سے نکلے دور سے اپنے بابا کا دیدار کریں۔ اور یارو جب صدیوں بیتی ہو ملاقات نہ ہوئی ہو، آج ایک 10 سال بچہ یورپ رہ کے آیا ہو، سعودیہ رہ کے آیا ہو، کسی قید میں ہو، 10-20 سال کے بعد جب باپ بوڑھا ہو چکا ہو، آنکھوں سے بینائی چلی گئی ہو، جب نور واپس پلٹ کے آیا ہو، 20 سال کے بعد جب بچہ ملے، سوچو صحیح ذرا نوجوانوں اور بزرگوں ذرا سوچو باپ کی محبت پدری کا عالم کیا ہوگا۔ یعقوب علیہ السلام کو اونچی پہاڑی پہ بٹھا دیا۔ فرمایا یوسف علیہ السلام چھپ چھپ کے اپنے والد کو دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا جو ہی لشکر آگے بڑھا، یعقوب علیہ السلام کے ساتھ جو کنعان سے لوگ آئے تھے انہوں نے بتایا کہ یوسف آ گئے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنی اونٹنی اور جلدی میں نیچے اترے۔ اب ادھر سے یعقوب علیہ السلام محبت پدری میں یوسف سے ملاقات کے لیے بڑھ رہے ہیں، ادھر یوسف علیہ السلام 67 سال کی جدائی کے بعد توک پہن کے جانا، کبھی زندان میں 7 سال کاٹنا، ارے لوگوں کبھی خوابوں کی تعبیر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے نچکا آ گیا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے اپنے شہزادے کا چہرہ آ گیا۔ یعقوب علیہ السلام بھی وقت کے نبی ہے، یوسف علیہ السلام بھی وقت کے نبی ہے۔ یعقوب علیہ السلام نا تھوڑا آگے بڑھے تو اپنے پتر کا سہارا یہودا کا سہارا لے کے کہا بیٹا وہ عزیز مصر آ رہا ہے۔ کہا بابا وہ عزیز مصر نہیں آ رہا، وہ آپ کا شہزادہ حضرت یوسف علیہ السلام آ رہے۔ اے لوگوں ان لوگوں کے ساتھ ہم نے کیا محبت کرنی ہے، ہم نے کیا حق ادا کرنا ہے، ہم نے کیا اپنے والدین کا ادب و احترام کرنا ہے۔ یہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنے والد سے محبت کیا، جنہوں نے پیار کیا، ساری زندگی حق ادا کی۔ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناست نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی کر گیا مقصد آمن دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ یار فریدہ ایتھے سارا ہی مسافر نے، کوئی آج چلے آتے کوئی کل چلے آ۔ اور یارو تھوڑی سی زندگی ہے، یہ زندگی کا افسانہ بڑا مختصر ہے۔ ہم لوگوں نے اپنے آباء و اجداد کو ان کے مردہ جسموں کو 4 پائیوں پہ ڈال کے قبرستان چھوڑا ہے۔ موت نے حق، موت وہ سچائی ہے، موت وہ حق ہے، موت وہ حقیقت ہے جس سے اپنے تو اپنے کافر بھی، یہودی بھی، نصرانی بھی، ہندو بھی، بد مذہب بھی، اپنے تو اپنے بیگانے سارے موت کی حقیقت کو تسلیم کر چکے ہیں۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بچے بچیاں بیٹے پوتے دوتے پوترے سارے اکٹھے ہو گئے۔ یعقوب علیہ السلام ایک طرف، حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے متعلق خدا کا قرآن کہتا ہے وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ اور اس نے اپنے باپ کو بلند تخت پہ بٹھایا۔ یوسف علیہ السلام نے
اور وہ سب کے سب یوسف علیہ السلام کے لیے سجدے میں گر گئے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا میرے بابا یہ میرے اس پہلے خواب کی تعبیر ہے، بے شک میرے رب نے اس کو سچ کر دکھایا، اور بے شک اللہ نے مجھ پر احسان فرمایا جب اس نے مجھے قید سے رہائی دی، اور شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان انات دشمنی پیدا کر دی۔ اس کے بعد آپ سب کو گاؤں سے لے کر میرے پاس لے آئے۔ بے شک میرا رب جانتا ہے وہ بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، اور بے شک وہ علم و حکمت والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا سب بھائیوں نے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحابہ کرام کی زندگی کا انداز تھا، آقا سے سوال کرتے ہیں آقا یہ سجدہ تعظیمی جائز تھا؟ محبوب نے فرمایا یاد رکھنا، ابو ہریرہ راوی ہیں، آقا نے فرمایا میری امت کے اندر سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ اگر میری امت میں سجدہ تعظیمی کا حکم ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا اپنے شوہروں کے سامنے سجدہ کرے، کیونکہ ادب، احترام، تعظیم کے لائق سب سے زیادہ بیوی کی نظر میں شوہر ہوتا ہے، تو بیوی کو چاہیے شوہر کو سجدہ کرے۔ لیکن آقا نے فرمایا سجدہ تعظیمی کا حکم نہیں ہے، بلکہ محبوب نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا، انس بن مالک راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع فرمایا جب میں آؤں کھڑے نہ ہوا کرو۔ اور میں ایک روایت پڑھ رہا تھا سنن ترمذی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ آپ ایک دفعہ دور حکومت ہے آپ کا، باہر نکلے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے کچھ ساتھی حضرت امیر معاویہ کو دیکھ کے کھڑے ہو گئے، سب لوگ بیٹھ جاؤ، اور ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے میں آؤں اور لوگ اس کی تعظیم اور استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں، فرمایا جس کے دل میں یہ چاہت ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، سنن ترمذی کی حدیث ہے، سنن ابی داؤد میں بھی یہی حدیث ہے، مصنف ابن ابی شیبہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا، فرمایا وہ بدبخت اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے، جو یہ چاہتا ہو وہ پیر ہو یا فقیر، ولی ہو یا کتب، ابدال ہو یا وقت زمانے کا بہت بڑا شیخ، فرمایا اس کے دل میں یہ چاہت نہیں ہونی چاہیے میں آؤں اور لوگ کھڑے ہو، کہا نہیں، ویسے کوئی کھڑا ہو اس کی مرضی اور منشا ہے، آنے والے کے دل میں یہ خواہش نہیں ہونی چاہیے۔ آج پیر آئے مرید کھڑا نہ ہو، پیر سمجھتا مرید بدبخت ہو گیا، گستاخ ہو گیا۔ اب نوجوانوں ادھر دین کو سمجھو اور دین کی اصلیت کو سمجھو، ہم نے تو ہاتھوں پہ بوسے دلوانے کے لیے انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں، ہم خود ہاتھ آگے کرتے، اسلام بڑا پیارا اور بڑا سونا، بڑا مقدس، بڑا دل ربا، بڑا دلبر، بڑا دل نشین، بڑا ہمدم، بڑا پیارا مذہب ہے، اور اہل سنت و جماعت وہ عقیدہ، وہ مسلک، وہ سوچ، وہ تربیت، وہ انداز، وہ سبق، وہ پیغام ہے جو محمد کے گھر والوں کے بھی غلام ہے، محمد کے دار والوں کے بھی غلام ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی۔ اور پھر ایک اور روایت میں آپ کی نظر محبوب فرماتے جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لاتی محبوب خود اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، ارے لوگوں وہ شہزادی کونین ہے، وہ جنتی شہزادیوں کی سردار ہے، وہ جنتی ماؤں کی سردار ہے، فاطمہ تو بادات منی، فاطمہ مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا ہے، اور مصطفیٰ خود کھڑے ہوتے تھے ہی، مصطفیٰ نے بیٹیوں کا انداز، بیٹیوں کا ادب اور آل محمد کا احترام سکھانے کے لیے محبوب اٹھے، لیکن حضور نے فرمایا، صحابی راوی ہیں، محبوب نے فرمایا تعظیم کرو، علماء کا احترام کرو، علماء کے ہاتھ چومو، علماء کا ادب کرو، لیکن علماء کے دل میں یہ خواہش نہ ہو میں آؤں تو لوگ نوابہ کریں، میں آؤں تو لوگ کھڑے، فرمایا نہیں، دین بڑا پیارا ہے اور دین بڑا محبت والا ہے، تم عاجزی سے آؤ، جہاں جگہ ملے بیٹھ جاؤ، اور لوگ خود تمہیں محبت دے کے ہاتھ پکڑ کے کہیں گے حضرت آگے آ جاؤ، میرے بھائی آگے تشریف لے آؤ، اس میں ادب زیادہ ہے، اس میں احترام زیادہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے بھی، حضرت بنیامین نے بھی فرمایا، سب نے کہا بابا بھائیوں کو معاف کر دو، ابو بھائیوں کو معاف کر دو، اے میری بات سننا ذرا، اے باپ بڑی دل نشیں ہستی ہوتی ہے، باپ سمندر ہوتا ہے، سمندر، بچہ لکھ گستاخیاں کرے، باپ پھر بھی محبت کا خوبصورت آئینہ ہوتا ہے، معاف کر دیتا ہے، ماں معاف کر دیتی ہے۔ راوی فرماتے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام آپ کے متعلق کاتب ابن جوزی نے لکھا ہے، فرمایا پھر وہ وقت آیا، حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر مبارک 120 سال ہوئی، اپنے بھائیوں کو اکٹھا کیا، اپنی ظاہری وفات سے وصال سے قبل یہودا کو بلایا اور کہا یار میری ایک بات سننا، میں جب آخری وقت ہو تو مجھے دفن پتہ ہے کہاں کرنا ہے، جہاں ابراہیم و اسحاق اور یعقوب
अला नबीना अलैहिस्सलाम को दफन किया है। ये ख्वाहिश थी। आखिरी बात करता हूँ, आज 2-4 मिनट आपके लूँगा। तो फरमाया जब ये वसीयत की आखिरी वक्त आया तो फरमाया भाइयों ने सोचा कहाँ मिस्र, कहाँ कनान, कहाँ शाम, कहाँ फ़लस्तीन लेके जाएंगे, उन्होंने वहीं पे दफना दिया। इधर तवज्जो रखना, अब बड़ी बात दिलरुबा है। हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा फरमाते महबूब की ने एक दफ़ा मजलिस थी, हजूर की बारगाह में एक इराबी आया, इधर इराबी बद्दू आया, महबूब से सवाल कर रहा था। आका ने फरमाया सवाल करता है आज मांग ले, क्या मांगता है? मैं पढ़ रहा था 2 नबी कुल कायनात में आए हैं जिनको रब्बे कायनात ने इज़्न दिया है, ऐ मेरे नबियों तुम्हारी बारगाह में कोई भी साइर आ जाए, वो जो भी मांगे तुम्हें अल्लाह ने इज़्न दिया है, जो चाहो अता कर दो, लफ्ज निकालने तुम्हारा काम है, खजाना खोल के अनायत कर देना रब्बे कायनात का काम है। एक हजरत मूसा थे जिनके पास लोग आके सवाल करते थे, आगे मैं बात खत्म करते हुए बताऊंगा, और एक आका थे, बद्दू आया सवाल कर, महबूब ने फरमाया यार बेलिया सवाल कर रहे मांग ले, क्या मांगता है? उसने कहा जी मुझे एक सवारी दे दो, मुसाफिर बंदा हूं। महबूब मुस्कुराए, का सवारी दी? उसने कहा जी मुझे प्लान दे दो। आका ने फरमाया प्लान भी दिया। उसने कहा मुझे ज़्यादा राह दे दो। महबूब ने फरमाया अली इसको ज़्यादा राह भी दे दो। उसने कहा मुझे किराया पारा खर्चा पानी थोड़ा बहुत वहां के लिए दे दो। आका ने फरमाया इसको बकरियों के रेवड़ भी दे दो। सब दे दिए। जब वो जाने लगा ना इधर मेरी तरफ, महबूब ने ऐसे देख के, हजरत इब्ने अब्बास रावी हैं, हजरत मौला अली रावी हैं, हजरत अबू मूसा रज़ियल्लाहु तआला शरी रावी हैं, मौली यार बात सुनना, ये तो हजरत मूसा को यूसुफ के ताबूत बताने वाली बुढ़िया से भी गया गुजरा दीवाना है। मांगना है तो जन्नत मांगता, मांगना है तो हौज़ कौसर का साथ मांगता, मांगना है तो पुल सिरात से गुजर जाने का साथ मांगता, मांगना है तो शफाअत का तलबगार होता। ये क्या मांगा है इस बंदे ने? रावी फरमाते हम सब मुस्कुराए। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो यहूदी नहीं आए थे, यहूदी जिन्होंने आके कहा था आप यूसुफ के मुतल्लिक जानते हैं, याकूब के मुतल्लिक जानते हैं, इसहाक के मुतल्लिक जानते हैं, आप हजरत इब्राहीम के मुतल्लिक जानते हैं। अरे लोगों, दुनिया के ईसाई पादरी एक एक दो दो बातें बताए हैं। जब मुस्तफा से सवाल करें तो मुस्तफा ने एक पल नहीं, खुदा ने पूरे कुरान की सूरह यूसुफ नाज़िल करके कह दी महबूबा आप तो गुमान करते हैं हम अव्वल से लेकर आखिर तक, यूसुफ की पैदाइश से लेकर वफात तक, यूसुफ की नस्ल दर नस्ल, नस्बन बाद नस्बन, यूसुफ के अबाओजदाद से लेकर यूसुफ की नस्ल तक हम पूरे के पूरे कबीले को खुदा कुरान बना के मुस्तफा तुम पर नाज़िल कर रहा है। ये ईसाई तो तुमसे पूछ रहे हैं, हम क़यामत तक आने वाली दुनिया की इंसानियत को, हम क़यामत तक आने वाली यहूदियत को पैगाम दे रहे हैं। अरे लोगों, ईसाइयों, यहूदियों, हमने मुस्तफा को वो इल्म दिया है, पूरी कायनात रूए ज़मीन पे आलम बशर के इल्म को एक पलड़े में रखा जाए। मुस्तफा की जुबान मुकद्दस तो बड़ी आला है, मुस्तफा की जात मुकद्दस की जुबान से निकले हुए अल्फाज को एक पलड़े में रखा जाए। इल्म मारिफत का कमाल ये है, पूरी कायनात आलम बशर के इल्म जहां पर खत्म होता है, मुस्तफा के इल्म की वहां से इब्तिदा होती है। सर बात करता हूँ, समुंदर को में बंद करके आपकी नजर करता हूँ, वक्त बहुत कम है। महबूब ने फरमाया इधर मेरी तवज्जो रखना, आका ने फरमाया वो या यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को वसीयत की थी यूसुफ ने, जब मैं फौत हो जाऊं मुझे इसहाक, मुझे इब्राहीम, मुझे याकूब के पास दफन कर देना। भाइयों ने वैसे ही ताबूत में डाला और दफन कर दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते वक्त गुजरता रहा, वक्त गुजरता रहा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर आ गया। मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह मुझे यूसुफ की कब्र का पता दे दे। खुदा ने फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील कहा जाके मूसा को बता दो। 400 साल का वक्त बीत चुका है, एक बुढ़िया है बनी इसराइल के अंदर, उसको यूसुफ की कब्र का पता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बुढ़िया का पता किया, चलते गए उस बुढ़िया के करीब गए, जाके बुढ़िया से मुलाकात की, कहा माई साहबा आपके पास चल के आया हो, हजरत यूसुफ के ताबूत का पता है? उसने कहा पता, पर मैं बताती कोई नहीं। कहा क्यों? कहा मेरी 2 शर्तें होंगी। कहा कौन सी? कहा मेरी पहली शर्त ये है
کہ اللہ مجھ بڑھیا کو جوان کر دے. کہا دوسری شرط، اس نے کہا جنت میں اللہ مجھے موسیٰ کا پڑوس عطا فرما دے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دونوں دعائیں قبول کی. راوی فرماتے پھر دل سے نے بلایا، موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لیا. فرمایا پھر وہ ایک دریا کے قریب پہنچی. پھر یوسف علیہ السلام کی قبر کا اشارہ کیا. فرمایا پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت نکلوایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جان نثار صحابہ محبوب کی مجلس میں حضور کی زبان مقدس سے کئی ہزار سال پہلے بیتے ہوئے واقعات محبوب ایسے بیان کر رہے ہیں جیسے مصطفیٰ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر امت کو پیغام دیتے جا رہے ہیں. کہا پھر سمندر کے اندر مائی لے آئی. فرمایا گہرے کنویں کی طرف اشارہ کیا جہاں دو سمندروں کا ملان ہوتا ہے. مائی نے اشارہ کیا، کہا یہاں یوسف کا تابوت ہے. موسیٰ علیہ السلام نے نوجوانوں کو اتارا، پانی کو روکا. فرمایا قبر کشائی کی گئی، نیچے سے یوسف کا تابوت نکالا اور فرمایا حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے تابوت کو پھر نکال کے آپ پھر لے گئے. اور راوی فرماتے ہیں پھر ان کو حضرت اسحاق علیہ نبینا علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جا کر اسے دفنا دیا. راوی فرماتے وہ جو عورت نہیں تھی بوڑھی، اس کی عمر مبارک پتہ پھر کتنی ہوئی؟ اس عورت کی عمر کم و بیش ایک روایت میں 1400 سال عمر ہوئی، ایک روایت میں 1600 سال اس کی عمر ہوئی. اور فرمایا وہ مائی صاحبہ 52 سال کی عمر کی ہو گئی لیکن دکھتی 35 سال کی تھی. راوی نے لکھا ہے اس لیے اللہ جب کسی بندے سے پیار کرتا ہے، بندہ کو اس زبان سے گفتگو نکالتا ہے، اللہ اپنے بندے کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے. فرمایا وہی واقعہ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کے بعد زندگی کی بڑی باتیں. اور محبوب نے یہ سارا واقعہ کیوں بیان کیا، یہ سارا فلسفہ کیوں بیان کیا؟ سورہ یوسف کے اندر احسن القصص محبوب نے خدا نے کیوں بیان فرمایا؟ محبوب کی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ آئندہ میں بیان کیا جائے گا. اور دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.